بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ پاکستان میں لاکھوں مزدور اپنے آپ کو غربت، غیر قانونی اجرتوں اور کام کے غیر انسانی حالات کے اتھاہ گڑھوں میں دھنستے ہوئے پاتے ہیں۔ ہم دنیا کا واحد ملک ہو سکتا ہے جس کی 50% افرادی قوت کو کم از کم قانونی اجرت سے کم اجرت دی جاتی ہے اور 90% بڑھاپے کے فوائد سے محروم ہے۔ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن EOBI کے پاس صرف 9 ملین ورکر ہیں۔ تقریباً 75 ملین رسمی اور غیر رسمی افرادی قوت میں سے اس کے رول پر رجسٹرڈ نہیں ہیں۔ اس کا سیدھا مطلب ہے کہ لگ بھگ 66 ملین ورکر جو EOBI پینشن اسکیم کے تحت رجسٹرڈ نہیں ہیں، اپنے گودولی کے سالوں میں داخل ہوتے ہی خاندانوں یا خیراتی اداروں پر منحصر ہو جائیں گے۔ اس آرٹیکل میں متعدد مخصوص اقدامات تجویز کیے گئے ہیں جو غربت کو ختم کرنے والے EOBI کو خوشحالی پیدا کرنے والے اداروں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ EOBI کو ایک عالمگیر اور لازمی اسکیم قرار دیا جائے جس کی عمر 18 سال سے زیادہ عمر تک جو ہے وہ اسکیم دینی چاہیے، جو کہ پاکستان کے ہر شہری پر لاگو ہو۔ اس کا جو بنیادی اصول ہو کہ جو پاکستان کا 18 سال کا شہری ہو اس پر یہ اسکیم لاگو ہو جائے، چاہے آجر یا ملازمت کی نوعیت کچھ بھی ہو، صنعتی ہو، زرعی ہو، تجارتی ہو، گھریلو ہو، مستقل ہو، باقاعدہ ہو، نو آبادیاتی ہو۔ EOBI عارضی یا معاہدہ موجودہ ذہنیت کا ایک بیوروکریٹک ادارہ بن چکا ہے کو بنیادی طور پر ری اسٹرکچر کرنے کی، مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کرنے کی اور نادرا کے ڈیٹا بیس سے براہ راست EOBI کو منسلک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی نئی تنظیم کو ایک نیا آن لائن ڈیٹا بیس تیار کرنا چاہیے جو کہ پاکستان کے ہر بالغ شہری کے رجسٹریشن، EOBI فون نمبر، CNIC کی شراکت کی EOBI کی حیثیت اور ماہانہ اس کی تمام ترقاسیاں کرے۔ EOBI ماہانہ بنیادوں پہ جو ہے وہ شراکت اپنی وصول کرے اور وہ بھی معیاری ہونی چاہیے۔ تجویز کردہ 6% ہے جس میں شرح کم از کم اجرت کا 1% ریاست کو دینا چاہیے۔ ہر آجر جو ہے اور 5% رسمی اور غیر رسمی شعبے کے آجر کو ہر ملازم کا حصہ ڈالنا چاہیے، چاہے وہ EOBI کے لیے روزانہ کام کرے، ہفتہ وار کام کرے یا ماہانہ بنیادوں پر کام کرے۔ وہ جو کام کرے، جس حد تک وہ کام کرے، اس کا حصہ جو ہے وہ دینا چاہیے۔ اسی طرح شراکت میں آجر کا حصہ جس میں EOBI 20,000 روپے کم از کم کی بنیاد پہ، یا میں یہاں پہ تجویز کرتا ہوں 25,000 روپے کم از کم اجرت کے برابر جو ہے وہ دینا چاہیے، چاہے وہ فی ہفتہ دے، چاہے وہ فی مہینہ دے یا پھر وہ سالانہ بنیادوں پہ دے۔ جو بھی شکل کرے وہ جو ہے جب اس کو ادا کرے گا تو اس میں EOBI کے کنٹریبیوشن میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور اس کی وسیع پیمانے پر تشہیر بھی کی جائے اور کم از کم اجرت میں تبدیلی کے لیے جو ہے اس کو جو ہے سامنے رکھا جائے۔ ہر کارکن کو ایک خود کار SMS موصول ہونا چاہیے۔ ہر بار جب اس کے اکاؤنٹ میں EOBI ڈپازٹ کیا جاتا ہے تو جمع کی گئی تازہ ترین رقم کے ساتھ ساتھ مجموعی کی تصدیق بھی ہونی چاہیے کہ جناب کتنی مجموعی رقم آ چکی ہے، کتنی جو ہے وہ کیا صورتحال ہے، کتنی تقسیم ہو چکی ہے، تاکہ ہر شخص کے پاس اس کا ریکارڈ موجود ہو۔ آجروں کی ادائیگی کے طریقہ کار کو نمایاں طور پر آسان بنانا چاہیے۔ موبائل فون کے پیسے کی منتقلی کے آسان نظام کے ذریعے ممکن بنایا جانا چاہیے جس میں کوئی ٹرانسفر فیس نہیں ہے۔ کینیا کی انتہائی کامیاب M-پیسہ موبائل فون منی ٹرانسفر اسکیم ایک ایسی چیز ہے جس سے پاکستان بہت کچھ سیکھ سکتا ہے اور جناب موجودہ 8,500 روپے کی پینشن کو مضحکہ خیز ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ جو EOBI پینشن دے رہی ہے 8,500 روپے، یہ مضحکہ خیز ہی ہے۔ اب یہ قابل اطلاق کم از کم قانونی اجرت کم از کم جو اس کی قیمت پر ادا ہونی چاہیے، یعنی 25,000 روپے، جبکہ 75% کم از کم اجرت پر نظر ثانی کی جائے تو اس میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ 60 سال کی عمر کو پہنچنے پر ہر کارکن کو یہ اختیار دیا جانا چاہیے کہ وہ یا تو عام ماہانہ پینشن حاصل کرنے کا انتخاب کرے یا اپنی پوری سروس کے دوران جمع ہونے والی یکمشت رقم کو قبول کرے۔ اگر کارکن یکمشت رقم کا انتخاب کرتا ہے تو اسے فوری طور پر
فرد کے بینک اکاؤنٹ میں بغیر کسی افسر شاہی کی پریشانی یا بھاگ دوڑ کے وہ جمع کرا دینا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایک اثر نو تشکیل شدہ EOBI بھی جلد ہی اس وقت کام کرے گا جب تک یہ اندرون ملک چیکنگ اور مانیٹرنگ سسٹم تیار نہیں کرتا۔ اس طرح کے نظام کے کم از کم 4 بنیادی کام ہونے چاہیے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ EOBI پاکستان کے ہر بالغ شہری کے لیے مستقل بنیادوں پر جمع کیا جائے، قطع نظر اس کے کہ اس کی ملازمت یا آجر کی نوعیت کچھ بھی ہو۔ نمبر 2، کوئی بھی آجر جو 100% ملازمین کے لیے EOBI میں حصہ ڈالنے میں ناکام رہے یا اس میں حصہ نہ ڈالے، اس پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ اور اس میں 3 جو ہے 60 سال کی عمر کو پہنچنے والے افراد بغیر کسی اضافی دستاویزات یا حلف نامے کے خود بخود پینشن حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور ایک EOBI ہیلپ لائن کسی بھی کارکن کو فوری طور پر جواب دینے کے لیے قائم کی گئی ہے جس کا EOBI کا حصہ آجر کی طرف سے نہیں دیا گیا ہے یا اس میں تاخیر نہیں کی گئی ہے۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ ہر وہ بزرگ شہری کو معقول پینشن فراہم کرے۔ یہ بنیادی طور پر ایک انتہائی مؤثر، ڈیجیٹلائزڈ اور ڈیٹا پر مبنی تنظیم کا مطالبہ کرتا ہے۔ کوئی بھی پاکستانی لیڈر جس میں معمولی سی ہوشیاری اور انسانیت ہے، وہ آسانی سے مندرجہ جو میں نے یہ ساری چیزیں آپ سے ڈسکس کی ہیں EOBI پروگرام کو نافذ کر سکتا ہے اور پاکستان کے 75 ملین کارکنوں کی زندگیوں میں معیاری تبدیلیوں کے دیر پا نشان چھوڑ سکتا ہے۔ تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہمیں ضرور جو ہے وہ بتائیے گا اور اسے آگاہی دیجیے گا کہ آپ نے ان تجاویز کو کیسا پایا، کہ آپ ان تجاویز سے متفق ہیں نہیں ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اپنی طرف سے تجویز ہو تو ضرور دیجیے گا۔